کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی کہ بندہ رمضان کے روزے کو اس طرح سے رکھے کہ اس کے تمام آداب کو، جیسے پیچھے حدیث پاک میں بتایا گیا کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، زیادہ چیخے چلائے نہیں، یہ سب اس کے آداب ہیں، تو ان شرارتوں کو نہ کرے، غلطیاں نہ کرے اور رمضان کے حقوق و حدود کو پہچان کے روزہ رکھے تو آقا فرماتے ہیں کہ پچھلے گناہ اس کے لیے وہ کفارہ بن جاتا ہے وہی روزہ، اور پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مکہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ بہت سارے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ عمرہ کی توفیق ملے تو رمضان میں ملے، بہت سارے لوگ جاتے بھی ہیں جن کا بلاوا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو توفیق ہے۔ عمرہ کرنے جانا، نبی کا در دیکھنا، یہ پیسے سے نہیں ہوتا، یہ توفیق سے ہوتا ہے۔ کب کس کا بلاوا آ جائے، کب کس طرح سے آ جائے، آدمی کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوتا ہے پھر بھی چلا جاتا ہے، کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے پھر بھی انتظام ہو جاتا ہے، تو یہ توفیق الہی ہے۔ تو جو رمضان میں وہاں گیا، وہاں تراویح پڑھی، وہاں نمازیں پڑھی، وہاں جا کے روزہ رکھا، یعنی جو چیز معمول یہاں کر رہا وہی معمول وہاں کر رہا ہے، تو اس کو 1,00,000 رمضان کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور ہر دن ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب۔ گردن آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ آپ دیکھیے، پہلے غلام ہوتے تھے، لوگ غلام رکھتے تھے، جو غریب ہوتا تھا اسے خرید لیتے تھے، اپنے گھر پہ کام کو لگا لیتے تھے، وہ پوری زندگی غلامی کرتا تھا۔ اگر وہ اتنا پیسہ نہیں ادا کر پایا، وہ مر گیا تو اس کا بیٹا غلام ہوتا تھا، وہ مر گیا تو اس کا، یعنی نسلاً یہ غلامی چلتی تھی۔ پہلے ایسی غلامی، ابھی تو مزدور ہوتے ہیں بھائی، ایک دن کا پیسہ دو، کام کراؤ، وہ گیا اپنے گھر۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، مزدور تو ہوتے ہی تھے مگر غلام بھی ہوتے تھے، جو غریب قسم کے لوگ ہوتے تھے، لوگ اسے خرید لیتے تھے اور اس سے کام کراتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مذہب اسلام لایا، تو اس کو بہت بڑا ثواب قرار دے دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ غلام آزاد کرے، وہ خود تو بیچارہ اس کے گھر غلام ہو گیا، کما کے پیسہ لائے گا کہاں سے؟ بالکل وہ مجبور ہو جاتا تھا، تو وہ پوری زندگی غلام ہی رہتا تھا۔ تو نبی نے دیکھیے نا، روزہ چھوٹ گیا، اس کے کفارہ میں غلام آزاد کرنا ہے، جھوٹ بول دیا، اس کے کفارہ میں غلام آزاد کرنا ہے، بہت ساری چیزیں جو سزا کے طور پہ، کفارے کے طور پہ دی گئی، تو اس میں سب سے پہلے یہی کہا گیا کہ غلام آزاد کرو، اگر غلام نہ ملے تو یہ کرو، اگر یہ نہ ہو تو وہ کرو۔ تو 3 آپشن دیے گئے، تینوں میں پہلا آپشن جو دیا گیا غلام آزاد کرنے کا، یعنی بہت بڑا ثواب۔ تو جو بندہ رمضان المبارک مکہ شریف میں گزارا، گویا کہ وہ تو اس کے وہ اوپر جو بشارت ملی وہ الگ، یہ دوسری ایک بشارت یہ ہے کہ ایک گردن یعنی ایک غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے، اور ہر رات ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، یعنی دن میں بھی یہ غلام آزاد کر رہا، رات میں بھی یہ غلام آزاد کر رہا، اتنا ثواب اسے مل رہا ہے۔ اور دیکھیں، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب ملتا ہے، یعنی وہ بندہ ایسا ہو گیا جو رمضان المبارک مکہ اور مدینہ شریف میں گزارا، مکہ شریف میں گزارا، وہ ایسا ہو گیا کہ دن میں روزہ رکھ رہا ہے، رات میں قیام کر رہا ہے، دن میں غلام آزاد کر رہا ہے، رات میں غلام آزاد کر رہا ہے، دن بھر جہاد کر رہا ہے، یعنی کہ اس سارے ثواب اس بندے کو ملنے لگتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں ہر دن میں حسنہ اور ہر رات میں حسنہ لکھے گا۔ حسنہ مطلب نیکی، یعنی کنٹینیو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی ہی جاتی ہیں اور وہ بندہ نیکیوں سے مالا مال ہوتا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے کہ اگر یہاں بندہ رہ رہا اپنے گھر پہ تو نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں، تو خیر وہ تو رب کا گھر ہے، وہاں کا خانہ کعبہ ہے، تو پھر وہاں نیکیاں کتنی ملیں گی۔ تو جو بندہ وہاں پائے اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔